کائنات پروردگار جل شانہ و مجدہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب دانے غیوب کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی کہ دنیا میں جب بھیجا تو رحمت للعالمین بنایا، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو شاعر یعنی کہ شاعر لکھتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ اور دوسری جگہ شاعر امام اہل سنت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، یعنی خالق کائنات، وہ کون سا خالق کائنات؟ وہ خالق کائنات جس نے زمین کو بنایا ہے، وہ خالق کائنات جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ خالق کائنات جس نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے، وہ خالق کائنات جس نے انسان اور جنات کے لیے پیدا کیا ہے، تمام عالم کائنات کی چیزوں کو رب کریم نے پیدا کیا ہے۔ وہ خالق کائنات اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اب آقا کریم کو دنیا میں نہ بھیجتا تو یہ نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ انسان کو پیدا کرتا، نہ یہ یعنی کہ تاروں کی گنگناہٹ جو یعنی کہ روشنی دیتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ ان روشنیوں کو پیدا کرتا، نہ سورج اپنی روشنی دنیا میں بخیرتا، نہ چاند اپنی روشنی دنیا کے اندر منور و مجلہ فرماتا۔ تو اللہ اکبر قربان چاہیے میرا رب پروردگار عالم یعنی کہ اپنے آقا کریم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ رب کریم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یعنی کہ وہ دنیا کے اندر میں نے جب آقا کریم کو بھیجا ہے تو وہ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آئیے دیکھیے وہ رحمت للعالمین یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانات کے بھی لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، جمادات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، یعنی نباتات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، شجر و حجر کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں، درختوں یعنی شجر و حجر کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، پتھروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تمام عالم کائنات میں رب کریم نے جتنی بھی اشیاء کو پیدا کیا ہے وہ تمام ہی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور آج ہم ان کی مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رب کریم کا فضل و کرم ہے اور یہ ہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیے میں آپ کو آقا کریم نے جو دنیا میں یعنی قدم رکھا، آقا کریم جب تشریف لانے کے بعد میں بڑی بڑے منصوبے ہوئے، بڑی یعنی مٹ گئے، شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر قربان چاہیے ذرا آقا کریم کا زمانہ دیکھیے، وہ وقت نگاہوں کے سامنے لائیے۔ آقا کریم جب دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب اعلان کلمت الحق بلند کیا ہے یعنی کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اللہ ہے سنو اے کفار یعنی مکے کے لوگوں سنو کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ سننے کے بعد جو لوگ اللہ کے پیارے نبی سے محبت فرمایا کرتے تھے، جو لوگ نبی کی یعنی کہ نبی کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے جب سنا دل سے تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو بولا ہے سچ بولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو ہم نے کبھی بھی امانت پہ خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غلط راستے پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف دل سے تسلیم
کر لیا ہے، آپ قربان جائیے۔ مگر جو لوگ تھے آقا کریم کے اس زمانے میں بھی لوگ تھے جو آقا کریم کے خلاف تھے، یعنی انحراف تھے، انہوں نے کہا اعلان کلمت الحق بلند کیا ہے۔ مگر آپ دیکھیے دنیا جانتی ہے، آپ کے گھر میں ہی آپ کا چچا جو ابو جہل جس کا نام ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی کی نبی کی تعظیم کیا ہے، یعنی شاعر نے کہا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، اور کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا کریم کی وہ شان ہے جب یعنی پیچھے لوگ چڑکیاں بولا کرتے تھے، پیچھے لوگ یعنی کہ برائیاں کیے کرتے تھے، مگر آقا کریم کے جب سامنے آتے تھے، جب آقا کریم کی نظروں کے سامنے پڑتے تھے تو بڑے بڑے اچھوں کی زبانیں بند ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ابو جہل ہے جو آپ کا چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، آقا کے خلاف یعنی کہ اس نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی ہے کہ محمد عربی ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، ایک نیا پرچار لے کر کے آیا ہے، ایک نیا راستہ لے کر کے آیا ہے ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے خداؤں کے لیے اس نے جھوٹا تسلیم کر دیا ہے، یعنی میٹنگیں ہونے لگی۔ مگر آپ جانتے ہیں یعنی دنیا جانتی ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو جب عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، مگر وہی میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی ندوہ کے اندر میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کہیں ہوتی ہے، کبھی کہیں ہوتی ہے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوتا ہے یعنی کہ ایک میٹنگ تیار ہو گئی، اور تیار ہونے کے بعد جب ابو جہل پریشان ہو گیا، مگر اس کی میٹنگ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتی، کامیاب سرزدی کو نہیں پائی جاتی، یعنی کہ وہ مکمل کامیابی کی منزلوں کو نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو یہ جادوگر ہے، اس نے تو میری مٹھی میں جو کنکریاں تھی ان کو بھی کلمہ پڑھوا دیا، مگر یعنی کہ کہا بول اور کیا چاہتا ہے، یعنی کہ ابو جہل کہنے لگا کہ جان اپنی روشنی پر ہے، آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ آپ یعنی کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اپنی یعنی کہ اس کے دو ٹکڑے کر دیجئے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، انگلی کا اشارہ فرمایا، انگلی کا اشارہ فرمانے کے بعد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک پچھم میں ہے تو ایک پورب میں ہے۔ آقا کریم نے جب اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا، اسی لیے یعنی کہ شاعر نے کہا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ وہ نور پاک ہے جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، جس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ہم ذکر کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ دوسرا سوال بھی ہو گیا، مگر اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حبیبی یمنی بول، یعنی کہ جو تیسرا سوال ہے وہ میں خود ہی بتا دوں کیا ہے۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ حضور واقعی میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے، اور اللہ کے پیارے نبی نے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو چاہتا ہے، میرے پاس ایک لڑکی ہے جو بے دست پا لڑکی ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور تو چاہتا ہے اسے شفا ہو جائے، بے شک وہ ٹھیک ہو جائے، تو چاہتا ہے اسے شفا ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے حبیبی یمنی سن لے، یعنی وہ یمن کے اندر موجود ہے اور میں مکے کے اندر موجود ہوں، مگر جا میں نے اسے شفا کو وقت دیا ہے، اللہ کے تو فیض میں نے اسے شفا دے دی ہے۔ اور جب یہ سننے کے بعد حبیبی یمنی بے اختیار ہو گیا اور گرج کر کہا، یعنی گرج کر بولا کہ اے مکے والوں سن لو، اے مکے کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، آج سے میں آقا کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں آج سے یمن کے اندر یعنی سچا پہلا مبلغ ہو گیا، اسلام کو پہنچانے والا۔ یمن میں آج کے بعد میں بھی پیارے نبی کا کلمہ پڑھوں گا اور دین کی اشاعت کروں گا۔ اب اللہ اکبر، ابھی یمنی وہاں سے رخصت ہو گیا، ابو جہل ناکام ہو گیا، ناکام میں ہے کہ ناکام ہو گیا، اور ناکام ہونے کے بعد ابھی بھی یمنی گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد دیکھتا کیا ہے، دروازے پہ رات کی تاریکی میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر آواز دی، دستخط دی، اور دستخط کو دروازہ عرب کھٹکھٹایا،
تو اس نے دیکھا وہی بے دست پا لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے جو اس پر بوجھ بنی ہوئی تھی، یعنی بے دست پا، نہ پیر تھے، نہ ہاتھ تھا، نہ چلنے کے لائق تھی، نہ بولنے کے لائق تھی۔ کہا کہ یعنی کہ جب حیرت میں رہ گیا کہ میں نے مکے میں کلمہ پڑھا ہے مگر میری بیٹی یہ دروازہ کھولنے کے لیے حاضر ہوئی ہے، یعنی کہ بیٹی کہتی ہے ابا جان یعنی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یعنی پریشان یعنی شردہ یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ شردہ رہنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ دیکھا رات کی تاریکی میں سو رہی تھی اور سونے کے بعد ایک خواب سا طاری ہوا اور خواب میں طاری ہوا تو ایک نورانی شکل والا، نورانی چہرے والا، یعنی بہترین زلفوں والا قوم میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی ہم تمہارے باپ کے لیے مکے کے اندر کلمہ پڑھا کے یعنی کلمہ پڑھایا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو جاؤ۔ اے ابو جان میں نے کلمے کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یعنی کہ جب میں نے اپنی زبان سے لا الہ جو گونگی زبان تھی، میں نے جب آپ نے فرمایا نورانی چہرے والے نے فرمایا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی میں نے کلمے کو پڑھا پڑھنے کے بعد میری زبان بھی ٹھیک ہو گئی، میرا یعنی کہ دماغ بھی ذہن بھی ٹھیک ہو گیا، میرا پیر بھی صحیح ہو گیا، یعنی ہاتھ بھی صحیح ہو گیا، اللہ نے مجھے شفا بخش دی ہے۔ تو آپ قربان جائیے ہم اس نبی کا جشن منا رہے ہیں، اگر ہم غور فرمائیں تاریخ کا مشاہدہ کریں آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، سنتوں پر چلنے والے ہیں، نبی کے طریقے پر ہم اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو اپنے غریبان جھانک کر دیکھیں یعنی کہ ہم کتنی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی نبی امیر الزبا یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو سب سے افضل بنایا، ہم اور آپ کو رب نے سب سے افضل بنایا، کوئی ہے ہم سے افضل؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سب سے افضل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں میں نے جن اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا میں سب سے افضل انسان کو پیدا کیا، تو ذرا غور فرماتے ہیں، ذہن ہے سوچنے کی اور بھی ہے اس میں بھی جانا ہے، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت پاک اور صاف ستھری جگہ ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر محفل میلاد ہوتا ہے، نعت پاک مصطفیٰ ہوتی ہے، نبی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس مقدس جگہ کو جنت کی تیاری بنا دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم واقعی اللہ کے پیارے نبی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، یہ جو اللہ کے نبی کے اوپر ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ہماری زبانیں خاموش نہیں رہنا چاہیے ایسی مقدس محفلوں میں، ایسی بے بہا خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اس سے اپنا کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش نہیں ایسی مقدس محفلوں میں نبی کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ کی تلاوتیں کرنا چاہیے، ہمیں سبحان اللہ اپنے زبان سے ادا کرنا چاہیے جس سے ہم نیکیوں کے حقدار رہے۔ اسی لیے میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے باقی علامہ حنیف القادری صاحب آپ کو سمجھائیں گے، باقی جس لائق میں اس لائق تو نہیں، ہمارے خطیب بہترین ہماری جماعت کے خطیب تشریف فرمائے، مگر اسی لیے میں آپ سے کہوں گا اللہ یعنی کہ ہم لوگ اگر چاہیں اپنی زندگی کو بدلنا تو نبی کی سنتوں سے نبی سے پیار کرنا سیکھ لیں، یعنی کہ جو لوگوں نے نبی سے پیار کرنا سیکھا ہے تو میں سو جاؤں، شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اب ہوئی سینکڑوں مشکلیں میری آسان فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے، اور ادب سے زبان تھام کر رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ کلمہ صحیح پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔